کسی کی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ صورت یہ آخری دو صورتیں جو ہیں ایک قرآن پاک کی جو صورت فلق اور صورت ناس ہیں، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ جادو کر دیا گیا۔ اس موقع پہ نازل 11 آیات تھی، تو آپ پہ وہ 11 گرے لگائی گئی تھیں، تو اس پہ وہ یہ آپ علیہ السلام پڑھتے جاتے تھے اور وہ گرے نکالتے جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ آپ پہ وہ جادو کا اثر ختم کر دیا۔ بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا رات کو سونے سے پہلے آپ ان آخری 3 صورتیں جو ہیں ان کو دم کر کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے پورے جسم پہ ایسے جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچتا تھا آپ علیہ السلام دم کر کے سویا کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ تو یہ قرآن پاک کا جو ہے نا تکمیل ہو گئی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کی سمجھ اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والغنی یا حی یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ملک القدوس السلام یا مومن المحمن یا عزیز یا جبار یا متکبر یا خالق یا باری یا مصور یا غفار یا قہار یا وہاب یا رزاق یا فتاح یا علیم یا قابض یا باسط یا خافض یا رافع یا معز یا مذل یا سمیع یا بصیر یا حکم یا عدل یا لطیف یا خبیر یا عظیم یا شکور یا علی یا کبیر یا حفیظ یا مقیت یا حسیب یا جلیل یا کریم یا رقیب یا مجیب یا واسع یا حکیم یا ودود یا مجید یا باعث یا شہید یا حق یا وکیل یا قوی یا متین یا ولی یا حمید یا محصی یا مبدی یا معید یا اول یا آخر یا ظاہر یا باطن یا والی یا متعال یا بر یا تواب یا منتقم یا رؤوف الرحیم یا مالک الملک یا ذی الجلال والاکرام یا مقسط یا جامع یا غنی یا مغنی یا نافع یا نور یا ہادی یا بدی یا رشید یا صبور۔ یا اللہ ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ یا اللہ قرآن پاک کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن، اللہم زین اخلاقنا بالقرآن، اللہم نجنا من النار بالقرآن۔ اے اللہ اس قرآن کے ذریعے ہمیں دوزخ سے نجات عطا فرما، اور اے اللہ اس قرآن اللہم ارزقنا بکل حرف من القرآن حلاوہ وبکل جزء من القرآن جزا۔ اے اللہ ہمیں قرآن کے ہر حرف کے بدلے میں حلاوت نصیب فرما، اور ہر جز کے بدلے میں یا اللہ ہمیں جزا عطا فرما۔ اللہم ارزقنا بالف الفا وبالباء برکہ وبالتاء توبہ وبالساء ثوابا وبالجیم جمالا وبالحاء حکمہ وبالسین سعادہ وبالشین شفا وبالصاد صدقا وبالزاد ضیاء وبالطاء تراوہ وبالظاء ظفرا وبالعین علما وبالغین غیبا وبالکاف قربا وبالکاف کرامہ وبالہاء ہدایہ وبالیاء یقینا یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام۔ اے اللہ اس قرآن کو قبر میں ہمارا ساتھی بنا دے، قبر کی وحشتوں کو دور کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے امام بنا دے، گائیڈ بنا دے، اور اس کو ہمارے اوپر اپنی رحمت نازل ہونے کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ رب العزت دن اور رات کی ہر ساتھ میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا قرآن پاک کو اپنی زندگی میں عملی طور پہ لے کے آنے والا بنا، اس کا علم بھی عطا فرما، اس پہ عمل کرنے والا بھی بنا، اور اے اللہ اس کے پیغام کو ساری دنیا کے اندر میں پہنچانے والا بنا۔ اے میرے مولا اس وقت ساری انسانیت یا اللہ مصیبت میں ہے، ایک وبا میں ہے، اور اے اللہ تو نے بتا دیا کہ میں ایک معمولی سے جراثیم کے ذریعے بھی سب کو ناک آؤٹ کر سکتا ہوں۔ اے اللہ تو ساری انسانیت کو اس عذاب سے، اس بیماری سے، اس مصیبت سے محفوظ فرما۔ اور اے اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں، اور یہ رمضان المبارک کی آخری ساعتیں چل رہی ہیں، اور آپ کا یہ وعدہ ہے، آپ عرش پہلے آسمان پہ آپ کا عرش آیا ہوا ہے۔ یا اللہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ اس رمضان کی برکت سے اور ان ساتوں کی برکت سے، ان روزوں اور تراویح کی برکت سے یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، اور جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے۔ اور اے اللہ ہماری کمیوں بیشیوں کو معاف فرما، جو رمضان کے روزوں میں اور تراویح میں اور قرآن پڑھنے میں اور قرآن سمجھنے میں اور جو بھی کمی ہمارے سے ہو گئی ہے، یا اللہ ہم اس قرآن کا حق نہیں ادا کر سکتے، یا اللہ تو ہی ہمیں سمجھا دے، ہمارے سینے کو یا اللہ قرآن کے نور سے منور فرما۔ اور اے اللہ ساری انسانیت کو ہدایت دے کے جنت والا بنا۔
اور اے اللہ ساری امت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام والے مبارک کام کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں دیانت داری بھی نصیب فرما، ہمیں یا اللہ سچ بھی نصیب فرما، ہمیں صدق اور توکل بھی نصیب فرما، اور اے اللہ ہمیں اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ حضور کے صدقے سے ہماری ساری جو اس وقت مصیبتیں ہیں یا اللہ ان کو دور فرما۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے اللہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے جتنی خیر کی دعائیں ہمارے لیے مانگی ہیں یا اللہ وہ خیریں ہمیں عطا فرما، اور جن شرور سے پناہ مانگی ہے یا اللہ ان شرور سے ہماری حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔